ہے تو پھر اس کی دعوت اس کی صرف بات ہے، نہ اس سے یقین کی تبدیلی ہوگی، نہ اس سے اس کا اپنا یقین بدلے گا، نہ اس کے اپنے ایمان میں ترقی ہوگی، بلکہ میرے دوستو جس وقت کوئی دعوت دینے والا کسی فرد کو یا کسی مجمع کو مقام پر یا باہر دعوت دے رہا ہو، سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہوئے اس کے اپنے سامنے ایمان کی حقیقت ہو، اس کے اپنے سامنے ایمان کی حقیقت ہو کہ میں ایمان صحابہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن میں ہے آمنو کما آمن الناس۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جس کو بلا رہے ہیں اپنی سطح کی عمل کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی محرومی کی بات ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کی مددیں اور نصرتیں صحابہ پر آ کر ختم ہو گئیں۔ میرے دوست عزیز بزرگوں بات نہیں ہے یہ سوچیں کہ اللہ کی مددیں اور نصرتیں صحابہ پر آ کر ختم ہو گئیں۔ میرے دوست عزیز بزرگوں بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ نصرت دعوت کے ساتھ ہے، نصرت دعوت کے ساتھ ہے، نصرت انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نصرت انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، نصرت دعوت کے ساتھ ہے۔ آج بھی خدا کی قسم وہ ہوگا جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، بلکہ اس سے زیادہ ہوگا، بشرط یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس رخ پر لے کر چلیں۔ ہم نے دوستی کر لی ہے اسباب سے کہ اسباب جتنا ساتھ دیں اتنا کام کرو۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، اسباب کی موافقت کے ساتھ اعمال تو ہو سکتے ہیں، یقین نہیں بن سکتا۔ اگر حج کے جانے کا انتظام نہیں ہے، اگر حج کے خرچ کا انتظام نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اگر مال نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اعمال تو چلیں گے اسباب پر، اعمال تو چلیں گے اسباب پر، لیکن یقین اسباب کے ساتھ چلے کہ نہیں، یقین کا اسباب کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ مال نہیں ہے لہذا حج نہیں ہے، حج عمل ہے، مال سبب ہے، لیکن یہ کہنا کہ اسباب ہوں گے تو یقین ہوگا کہ نہیں، اسباب کا یقین کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو پہلا کام کیا ہوا میرے دوستوں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پہلے نمبر میں پہلا کام دعوت دینے کا ہے۔ دعوت دینے میں اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، اللہ کی ربوبیت سمجھاؤ، اس کی قدرت سمجھاؤ۔ اب دوسرا کام کیا ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچو کہ جس چیز کی دعوت دے کر آیا ہوں یہی حق ہے، جس چیز کی دعوت دے کر آیا ہوں یہی حق ہے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کے اس کو سوچو۔ پھر تیسرا کام کیا ہے کہ پھر رو رو کر اللہ تعالی سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو مانگو۔ میرے دوستو بزرگوں، اصل میں یہ مشق ہو گئی ختم۔ اب یہ ہے کہ کوئی بیان کرنے والا اچھا سا بیان کر دے، ہماری شب گزاری کامیاب ہو جائے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات میں سب سے زیادہ ایمان کو اس طرح بولا جانا کہ تمہاری بات کی چوٹ اسباب پہ پڑ رہی ہو۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، اگر ہم بولتے بھی ہیں تو ہم بولیں گے اسباب کی رعایت سے، اسباب کی رعایت سے، ایمان کے بولنے سے کبھی ایمان نہ بنے گا۔ اسباب کی رعایت سے، ایمان کو بولنے سے کبھی ایمان نہ بنے گا، بلکہ دوستو باطل ترقی کرے گا جب تم اسباب کی رعایت سے ایمان کو بولو گے۔ تم اسباب کی رعایت سے ایمان کو بولو گے، باطل ترقی کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیز بزرگوں، پہلا نمبر کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ 3 کام ہیں: دعوت، مشق، دعا۔ مجمع میں گھس کر دعوت دو، انفرادی دعوت دو، کلمے کی حقیقت کو سامنے رکھ کر دعوت دو۔ دعوت دینے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، اس کی قدرت سمجھاؤ،
قدرت سمجھانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی قدرت آج بھی اسی طرح ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھی، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، جس طرح صحابہ کرام کے ساتھ تھی، آج بھی اور قیامت تک اسی طرح رہے گی، کیونکہ دعوت کے ساتھ اللہ کی قدرت ہے، قدرت دعوت کے ساتھ استعمال ہوگی۔ اس یقین کی دعوت دو اور پھر رو رو کر اللہ تعالی سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو مانگو۔ یہ 3 کام ہوئے کلمے کے ساتھ، پہلے نمبر کے ساتھ۔ اب دوسرا نمبر ہے نماز کا، دوسرا نمبر نماز ہے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا ہے، سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے کو استعمال کرو۔ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا، پیروں کا استعمال سیکھو، دل میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا خوف ہو، یقین ہو کہ نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق میرا ہر استعمال، تکبیر اور تسبیح اور رکوع اور سجدہ، ساری کی ساری چیزیں ساری کائنات سے زیادہ انعامات دلوانے والی ہیں، ساری کائنات سے زیادہ انعامات دلانے والی ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، رکوع اور سجدہ اور قیام اور قاعدہ، نماز کے اندر کے سارے اعمال تمام کائنات کے مقابلے میں سب سے زیادہ انعامات دلوانے والے ہیں۔ اسی یقین کے ساتھ نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہر ضرورت پوری کریں گے۔ ایسی نماز پر اللہ پاک گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے، رزق میں برکت بھی دیں گے، طاعت کی توفیق بھی ملے گی۔ ایسی نماز سیکھنے کے لیے دوسروں کو خشوع خضوع والی نماز کی ترغیب اور دعوت دی جائے۔ اب یہ نماز کے ساتھ پہلا کام، نماز کے ساتھ پہلا کام کہ دوسروں کو نماز کی دعوت دینی ہے، لیکن کیسے؟ دیکھو ہو یہ رہا ہے کہ نمازی دعوت دے رہا ہے بے نمازی کی وجہ سے، ذاکر دعوت دے رہا ہے غافلوں کی وجہ سے۔ ہمارے 6 نمبروں کی دعوت اس لیے نہیں کہ امت میں اس چیز کی کمی ہے لہذا اس کی دعوت دو ان کو، نہیں، ہمارے 6 نمبروں کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ میرے اندر اس کی کمی ہے، میں اپنے اندر کی کمی کو ختم کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ پھر کیا ہوگا کہ جب تم نماز کی دعوت دو تو یہ نہیں کہ صرف اس بے نمازی کی نماز کو سامنے رکھ کر دعوت دو یا اپنی نماز کو سامنے رکھ کر دعوت دو، نہیں، بلکہ میرے دوستو بزرگوں سمجھنے کی بات ہے کہ اس نماز کے خشوع کو، نماز کے خضوع کو، نماز کی حقیقت کو، صفت احسان کو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو نماز میں، یا کم سے کم اس کا یقین کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کی دعوت دو، کیونکہ دعوت سے خود دعوت دینے والا اپنے اندر نماز کی حقیقت لانا چاہتا ہے۔ ہمارے گشت بے نمازی میں ہو رہے بے نمازیوں کے لیے، اس لیے ہماری اپنی نماز میں ترقی نہیں، ہماری تعلیم ہو رہی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھ رہے، اس لیے تعلیم سے اپنی ذات کو فائدہ نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں ذرا سا توجہ دینے کی بات ہے، ذرا سا غور کرنے کی بات ہے، اگر ذرا متوجہ ہو کر سنو گے سمجھو گے تو فرق محسوس ہوگا۔ اب تک دیکھو جو دعوت دے گا دوسروں کے لیے وہ تھک کر بیٹھ جائے گا، جو دعوت دے گا دوسروں کے لیے وہ ایک وقت میں آ کر غصے میں آ جائے گا، جو دعوت دے گا دوسروں کے لیے ان کے نہ ماننے پر مایوس ہو جائے گا۔ دعوت اصل میں خود داعی کے لیے ہے، اور کیوں ہے کہ بھئی میں اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع لانا چاہتا ہوں، اس لیے خشوع خضوع والی نماز کی دوسروں کو ترغیب دی جائے، اس پر آخرت اور دنیا کے نفع سمجھائے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کی نماز کو سنانا، خود اپنی نماز کو اچھا کرنے کی مشق کرنا، اہتمام سے وضو کرنا اور نماز کے اندر اللہ کا دھیان جمانا،
قیام میں، قاعدے میں، رکوع میں، سجدے میں دھیان کم از کم 3 مرتبہ جمایا جائے، کس بات کا؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ مشق ہے. میں نے عرض کیا تھا ہر نمبر کے ساتھ 3 کام ہیں: دعوت، اس کی مشق، پھر دعا. دعوت اور مشق اور دعا. اسی طرح نماز میں کہ نماز کی دعوت دو خشوع خضوع والی نماز کو سامنے رکھتے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نماز کو سنانا، خود اپنی نمازوں کو اچھا کرنے کی مشق کرنا. اب مشق ہے دو اعتبار سے. ایک نماز کے ظاہر کے اعتبار سے مشق ہے، ایک نماز کے باطن کے اعتبار سے مشق ہے. ظاہر کے اعتبار سے مشق کیا ہے؟ اس میں رکوع، اس کا سجدہ، اس کا قومہ، اس کا قاعدہ، اس کا جلسہ، اس میں تسبیحات، اس میں تلاوت، اس میں قرات، یہ ساری چیزیں بالکل صحیح ہوں. مشق کر کے اس کو درست کیا جائے. اس کے اندر اللہ کا دھیان لانا، اس میں خشوع خضوع کا لانا، یہ مستقل مشق ہے. اور دوسری مشق کیا ہے؟ کہ اپنی تمام حاجتوں کو نماز کے ذریعے پورے ہونے کا یقین کرنا. حاجت آوے نماز کی طرف متوجہ ہو. اب میرے دوستو بزرگوں، اگر بات صرف اتنی ہے کہ بھئی ساری امت میں نماز زندہ کرنا مقصد ہے، تو اب یہ سوچو کہ یقین پر کتنے آئے. اور اگر یہ مقصد ہے کہ نہیں، میں اپنی ذات سے ہر حاجت کے آنے پر نماز کی طرف بار بار متوجہ اس لیے ہو رہا ہوں تاکہ مجھے میرا یقین اسباب سے ہٹ کر نماز پر آ جائے. صحابہ کرام، ہمارا اصل میں معمول یہ ہے کہ ہم صلاۃ الحاجہ پڑھیں گے اور پھر سبب میں لگ جائیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھی، پھر بادل دیکھا، پھر پڑھی، پھر بادل دیکھا، پھر پڑھی، پھر بادل دیکھا. چوتھی 5ویں مرتبہ میں کہیں جا کر ذرا سا ٹکڑا نظر آیا. یعنی اب مشق کے ذریعے سے اپنی یقینوں کو اسباب سے ہٹانا ہے اور اعمال پر لانا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے برکت کے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھی، پھر دکان میں چلے گئے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ایک ہوتا ہے نماز کا پڑھنا حاجت کے لیے، ایک ہوتا ہے صلاۃ الحاجہ کا پڑھنا اپنے یقین کو بدلنے کے لیے، یقین کو اسباب سے اعمال کی طرف منتقل کرنے کے لیے نماز کی مشق ہے. آپ حضرات غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ بیان تقریر کا موقع ہی نہیں ہے اس وقت، کام ہی نہیں ہے اس وقت ہمارا. میرا تو آپ حضرات سے مذاکرہ ہے کہ آخر ہم بے نمازی کو دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ آیا بے نمازی کو دعوت بے نمازی ہونے کی وجہ سے دے رہے، یا ہم بے نمازی اور نمازی کو دعوت اپنی نماز کو ترقی دینے کے لیے دے رہے؟ سوال اس بات کا ہے. محسوس یہ ہو رہا کہ خود 4 مہینے لگانے والے، خود ہر سال چلے لگانے والے، خود ماہانہ 3 دن لگانے والے یہ بھی یوں کہیں گے کہ اسباب کی دنیا ہے، سبب اختیار کرو، تم تبلیغ کی محنت کرو گے، اللہ تمہارے اسباب آسان کر دیں گے. سوال اس بات کا ہے کہ آیا جو محنت کر رہے ہیں ان کے یقینوں کا کیا ہوا؟ میرے دوستو، عزیز بزرگوں، اگر ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسباب یہ ہیں، اور مشرکین ملحدین کفار اور سارے کے ساری دنیا والے وہ بھی یوں کہیں یہود و نصارہ کہ یہی اسباب ہیں، بس تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے ایک ہی راستے پر ہیں. نہیں، بس سچی بات ہے میرے دوستو، یعنی بس سارے کے سارے ہم ایک ہی ڈگر پر ہیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کا کام کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا کہ جی پیٹ میں درد ہے کہ نماز پڑھ، کہ جی فاقہ آ گیا کہ سورہ واقعہ پڑھ، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسباب بتلائے ہیں؟ ہم اصل میں جو دعوت دے رہے ہم اس میں کہ ساری دنیا اعمال پر آ جائے. نہیں،
میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ نماز کی حقیقت کی طرف دعوت دیں گے تو ایک آدمی نماز پر آئے گا نہیں آئے گا؟